السلام علیکم دوستو، میرے چینل اردو کہانیاں میں خوش آمدید۔ آج ایک نئی سچی خوفناک کہانی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بیچارے گاؤں کے لوگوں کی ہر قیمتی چیز اس سیلاب میں بہہ گئی تھی، تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ گاؤں میں فاقوں کی نوبت آن پہنچی تھی۔ گاؤں واسی بھوکے مر رہے تھے۔ اس گاؤں میں اس قدر بھیانک سیلاب آیا تھا کہ گاؤں والے پائی پائی کو ترسنے لگے تھے۔ گھر بار، جانور، مال مویشی، ہر شے پانی میں بہہ چکی تھی۔ گاؤں میں موجود ایک ٹوٹی دیوار والے گھر میں 8 سالہ بچی نوشابہ بھوک سے بلک رہی تھی۔ اس کی ماں اس کے چھوٹے بھائی کو بار بار بہلا رہی تھی، جو مسلسل بھوکا ہونے کی وجہ سے روئے جا رہا تھا۔ تبھی نوشابہ گلی میں آئی تو پتہ چلا دور ایک جگہ لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے۔ گاؤں والے اپنے خالی برتن اٹھائے بھاگنے لگے۔ وہ بھی ان کی تقلید میں خالی تھالی اٹھائے کھانے کی تلاش میں بھاگی، مگر آگے جا کر اسے پتہ ہی نہ چلا کہ لنگر کہاں مل رہا ہے۔ وہ یوں ہی چلتے چلتے ندی کے پاس پہنچ گئی، جو 4-5 دن پہلے بھوک خوب زوروں پر تھی، مگر آج اس ندی کا پانی تھوڑا تھم گیا تھا، کیونکہ گاؤں میں تباہی طغیانی مچانے کے بعد پانی اصل حالت میں آ گیا تھا۔ تبھی اسے دور سے آدمیوں کا رش نظر آیا، مگر حیرت کی بات تھی کہ رش ندی کے پار تھا، جہاں سوائے جنگل کے کچھ نہیں تھا۔ شاید لنگر یہی مل رہا ہے، اس کے دل نے کہا۔ وہ کھانے کی تلاش میں ندی پار کرتی اس طرف آ گئی، مگر وہاں جا کر تو اس پر خوف سوار ہو گیا تھا، کیونکہ لمبے چوڑے قد کے آدمی بڑے سے تھال لیے اس لمبے چوڑے آدمی سے کھانا لے رہے تھے، جو دیگ میں سے کھانا نکال کر سب میں بانٹ رہا تھا۔ وہ چھوٹی بچی بھی وہیں جا کر کھڑی ہو گئی۔ اچانک سردار کی نظر اس پر پڑی تو وہ حیران رہ گیا۔ تبھی اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، اسے آگے آنے کو کہا۔ اس نے تھالی سامنے رکھی اور تاکہ وہ اس میں کھانا ڈال دے۔ اس نے اپنے میلے کچیلے دوپٹے سے اپنا منہ ڈھانپ لیا۔ لڑکی کی آنکھیں بے تحاشا خوبصورت نیلی تھی۔ سردار کے پاس ہی اس کا کم عمر لڑکا بھی کھڑا تھا، جو بڑے غور سے بچی کو دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے اپنے باپ کے کان میں نہ جانے کیا سرگوشی کی۔ بچی نے دیکھا اس کی تھالی کھانے سے بھر گئی، اتنی دور وہ کھانا لینے آئی تھی۔ اس نے تھالی اٹھائی اور پلٹنے لگی، مگر اچانک سردار کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اے لڑکی، اگر کھانا چاہیے ہو تو روز یہیں آنا ہوگا۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ابھی اس کے گاؤں کے حالات بہت خستہ تھے۔ گھر میں فاقوں کا ماحول تھا۔ تیزی سے ندی پار کرتی وہ گھر پہنچ گئی۔ ماں حیران ہوئی کہ کون مہربان تھا جس نے تھالی کو کھانے سے بھر دیا تھا۔ اس رات تو اس کی ماں، بہن سمیت بھائیوں نے بھی خوب پیٹ بھر کر کھایا۔ نوشابہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو آنکھوں کے سامنے سردار کا چہرہ آیا۔ وہ کس قدر مہربان تھا جس نے مجھے خوب سارا کھانا دیا۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گہری نیند میں سو گئی۔ پھر تو جوں ہی اسے کھانا لانے کا بہانہ مل گیا تھا، ایسا لگتا کہ وہاں لنگر تقسیم ہوتا ہے اور وہ لینے پہنچ جاتی ہے۔ ایسے میں جب سارے گاؤں والے بھوک سے مر رہے تھے تو وہ ندی کے اس پار کھانا لینے پہنچ جاتی۔ وہ کسی کو اس بارے میں خبر نہ ہونے دینا چاہتی تھی کہ وہ کہاں سے کھانا لاتی ہے۔ اسے ڈر تھا ایسا نہ ہو کہ سردار اسے کھانا دینا بھی بند کر دے۔ یہی سوچ کر وہ اپنا کام کر رہی تھی۔ گاؤں میں ابھی چند دن پہلے بڑا زوردار تباہ کن سیلاب آیا تھا۔ نوشابہ غریب گھرانے کی بچی تھی۔ گاؤں کے سارے لوگ ہی غریب تھے۔ گاؤں میں ہر سال سیلاب آتا تھا، مگر اس بار بڑا زوردار تھا، جس نے سب کو تباہ کر دیا تھا۔ نوشابہ کا باپ پہلے ہی وفات پا گیا تھا۔ اس کے 3 چھوٹے بہن بھائی تھے، جبکہ وہ سب سے بڑی تھی۔ اس کی ماں جو پردے دار عورت تھی، وہ گھر سے باہر ہی نہ نکلتی تھی۔ سیلاب کے باعث تو ان کے گھر میں خاکوں کی نوبت آ گئی۔ گھر کی دیواریں بھی ٹوٹ پھوٹ گئی تھیں۔ اس کی ماں اپنے گھر کی حالت دیکھ دیکھ کر روتی تو وہ ماں کو تسلی دیتی کہ جلد ہی ہم گھر دوبارہ تعمیر کر لیں گے، مگر اس کی اماں چاہتی تھی کہ وہ اس جگہ کو چھوڑ کر کہیں اور اپنی دنیا بسا لیں۔ ہر سال آنے والا سیلاب ان کا بہت بڑا مالی نقصان کر دیتا ہے، مگر اب ان حالات میں جب وہ روز کھانا لانے لگی تو ماں پوچھے بغیر نہ رہ سکی کہ کھانا کہاں سے نہ لاتی ہو۔ اس نے اپنی ماں کو بھی نہ بتایا تھا کہ ندی کے اس پار ایک بہت بڑا لنگر تقسیم ہوتا ہے اور میں وہیں سے کھانا لاتی ہوں، مگر آخر برا وقت کب تک رہتا ہے۔ اس کا بھی برا وقت آ کر چلا گیا۔ دھیرے دھیرے وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے لگی۔ ندی کے اس پار رہنے والا سردار اور اس کے ساتھیوں نے اس کی بڑی مدد کی تھی۔ وہ روزانہ کھانا لے آتی، مگر ایک دن وہ ندی کے اس پار گئی تو اسے کوئی نظر نہ آیا، مگر گاؤں کے باسی یوسف چچا، جو کہ چرواہا تھے، وہ حیرت سے نوشابہ کو دیکھ رہے تھے۔ جب اس نے اس جنگل کی طرف لڑکی کو آتے دیکھا تو کہا،
لڑکی تو یہاں کیا لینے آئی ہے؟ وہ گھبرا گئی۔ وہ لنگر والی بات کسی کو بتانا نہیں چاہتی تھی۔ پھر یوسف چچا اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولے، آئندہ اس طرف آنے کی غلطی نہ کرنا۔ یہ دور لال پہاڑیاں دیکھ رہی ہو نا، یہاں جنات کا بسیرا ہے، تجھے اٹھا کر لے جائیں گے۔ وہ شاید اسے ڈرانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ دل ہی دل میں ہنسنے لگی کہ چچا کو تو کچھ پتہ ہی نہیں کہ یہاں روزانہ لنگر بڑھتا ہے اور وہ اتنے دن سے اپنے اور گھر والوں کا پیٹ اسی لنگر سے بھر رہی ہے۔ سو چچا کی بات پر خاموشی سے وہ اپنے گھر آ گئی، مگر وہ سب کہاں غائب ہو گئے تھے۔ اس دن کے بعد سے کوئی بھی اسے دکھائی نہ دیا، مگر اب اس کی اماں اور وہ دونوں ہی گھر میں کام کاج کرنے لگے۔ کبھی کسی کا اناج صاف کر کے دیتے تو کبھی کسی کے چاول، کبھی کسی کے کپڑے سلائی کر دیتے تو کبھی کسی کے جوڑے پر کڑھائی کر دیا کرتے۔ یوں ہی گھر کا گزارا ہو رہا تھا۔ اب نوشابہ 17 سال کی خوبصورت جوان لڑکی کی صورت میں ڈھل چکی تھی۔ اس کے چھوٹے بہن بھائی گاؤں کے معمولی سرکاری اسکول میں زیر تعلیم تھے، جبکہ اس نے تو آج تک اسکول کی شکل نہ دیکھی تھی، کیونکہ غربت نے اسے اتنی مہلت نہ دی تھی۔ صرف ایک دن وہ ندی کے پاس پانی بھرنے گئی، شفاف پانی گھڑے میں بھرا اسے اٹھا کر گھر لانے والی تھی کہ اچانک کانوں میں ایک آواز سنائی دی، جیسے کوئی اسے پکار رہا ہو۔ اس نے آس پاس دیکھا مگر کوئی نہ تھا۔ وہم جانتے ہوئے وہ گھر کو چل پڑی، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے پیچھے پڑے سوکھے پتوں کے اوپر کوئی شخص چل رہا ہے۔ دہشت کے مارے پلٹ کر دیکھا، مگر محض پتوں کے چرچرانے کی صاف آواز کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی بامشکل گھر پہنچی۔ اماں اسے گھورتے ہوئے بولی، مغرب کا وقت ہو گیا ہے، تو اب آ رہی ہے؟ اس نے کوئی بات کا جواب نہ دیا، خاموشی سے گھڑا رکھا اور جھونپڑی نما کمرے میں آ گئی۔ پڑوس میں رہنے والی اس کی سہیلی پلوشا کہتی، نوشابہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اس کی بات پر وہ اداسی سے مسکرا کر سوچتی کہ وہ شکل و صورت کی تو خوبصورت ہے، مگر نصیب کس قدر کالا ہے۔ اس نے اپنے میلے کچیلے کپڑوں کو دیکھا جو گندگی سے اٹے ہوئے تھے۔ کبھی اس نے کوئی عمدہ لباس نہیں پہنا تھا۔ عید تہوار ہو یا خوشی کا موقع یا پھر گاؤں میں لگنے والا میلہ جس میں سب لڑکیاں اور دوسری سہیلیاں، گاؤں کے سبھی لوگ شریک ہوتے تھے، کبھی بھی وہ میلے سے اپنے لیے آج تک چوڑیاں تک نہ خرید سکی تھی۔ اگلے دن اس نے پڑوسن عورت کا کرتا سلائی کر کے دے دیا۔ پیسوں کی آس میں وہ کرتا دینے گئی تو پڑوسن نے کہا، سلائی کے پیسے میں تمہیں کل دوں گی۔ اس کی بات سن کر اسے بڑا غصہ آیا کہ اسی کرتے کی اجرت کی خاطر اس نے پوری رات جاگ کر کڑھائی کی تھی۔ عصر کا وقت ہونے والا تھا۔ تب اس کی ماں نے کہا، وہ پینے کا پانی بھر کر لے آئے، ورنہ کل کی طرح تمہیں مغرب ہو جائے گی۔ اس نے فوراً بڑی سی چادر لی اور ندی کی طرف جانے لگی۔ اچانک اسے کل والی بات یاد آ گئی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ پھر وہ سوچنے لگی کہ یہ میرا وہم ہے، ورنہ ایسا تو ممکن نہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے اس نے جلدی جلدی ندی کا پانی گھڑے میں بھرا اور گھر کو جانے لگی۔ تبھی اچانک پیچھے سے آواز سنائی دی، کیسی ہو تم نوشابہ؟ وہ گھبرا کر پلٹی، مگر کوئی بھی دکھائی نہ دیا تھا۔ اچانک ہی جس پیڑ کے نیچے وہ کھڑی تھی اسے اس کے پتے گرتے دکھائی دیے۔ پیڑ کی شاخیں زور زور سے ہل رہی تھی، جیسے کوئی شاخوں میں چھپ کر اسے دیکھ رہا ہو۔ یہ دیکھ کر اس پر شدید دہشت طاری ہو گئی۔ اب وہ پاگلوں کی طرح بھاگتی ہوئی گھر آئی تھی۔ پانی بھی نیچے گر گیا تھا۔ ماں نے اس کی حالت دیکھی تو پریشان ہو گئی، کیا ہوا تمہیں بیٹا؟ مگر وہ ایک لفظ نہ کہہ سکی، صرف اتنا کہا، آج سے میں ندی پر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے۔ اس کے ساتھ 2-3 بار عجیب و غریب واقعات پیش آ چکے تھے، سو وہ گھبرا گئی تھی۔ پھر اس نے جانا چھوڑ دیا۔ اس کی اماں ہی پانی بھر کر لاتی، جبکہ وہ چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال رکھتی۔ ایک دن جب اس کی ماں دوائی لینے شہر کے ڈاکٹر کے پاس گئی تھی، وہ گھر میں اکیلی تھی۔ اس کی سہیلی پلوشا چلی آئی، میرے ساتھ چلو نوشابہ، گھر میں مہمان آئے ہیں اور پینے کا پانی بھی نہیں۔ وہ اسے ندی پر جانے کا کہنے لگی۔ وہ اس کے ساتھ ہرگز نہیں جانا چاہتی تھی۔ وہ بتانے والی تھی کہ کئی دن ہو گئے میں نے ندی پر جانا چھوڑ دیا، مگر سہیلی کے مسلسل اصرار پر نہ چاہتے ہوئے اسے جانا ہی پڑا۔ پلوشا پانی بھر رہی تھی جبکہ وہ بیزار ہی قریب کھڑی تھی۔ جب اس کی نظر سامنے پڑی اسے وہاں کوئی کھڑا نظر آیا۔ کسی کی خوبصورت آنکھیں اسے دور سے نظر آ رہی تھیں۔ وہ جو کوئی بھی تھا مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے حیرت ہوئی کہ یہ اجنبی مجھے دیکھ کر کیوں مسکرا رہا ہے۔ تب اس نے پلوشا کو اشارہ کیا اور سرگوشی میں کہا، وہ سامنے کھڑا لڑکا مجھے دیکھ کر مسکرا رہا ہے، وہاں کون رہتا ہے؟ پلوشا نے حیرت سے ندی کے اس پار نظر اٹھائی اور کہا، تم پاگل ہو گئی ہو، وہاں کوئی آبادی نہیں، وہ خوفناک جنگل ہے۔ کیا تم جانتی نہیں، ہمارے گاؤں کے لوگ تو وہاں جاتے بھی نہیں۔
پلوشا کو وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ وہ حیران پریشان سامنے دیکھتی جا رہی تھی، کیونکہ درخت کے پیچھے چھپا کھڑا وہ لڑکا ابھی بھی اس کے سامنے تھا۔ وہ سخت خوف زدہ پلوشا سے بولی، جلدی چلو گھر، اماں آنے والی ہوں گی۔ اس نے پلٹ کر سامنے کی طرف دیکھا، ابھی بھی وہ سامنے ہی کھڑا تھا، جبکہ وہ صرف اسے دکھائی دے رہا تھا، پلوشا کو نہیں۔ اچانک اسے چچا یوسف کی بات یاد آ گئی، جب انہوں نے کہا تھا کہ دور ان لال پہاڑیوں پر جنات کا بسیرا ہے، وہاں گاؤں والے خوف کے مارے جاتے تک نہیں۔ یہ بات سوچ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی تو جب بھی وہ یہاں آتی تھی اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی عجیب واقعہ پیش آتا تھا۔ ابھی اس کے سر میں شدید درد ہونے لگا تھا۔ آئندہ اس نے سوچ لیا تھا کہ کبھی ندی کے پاس نہیں جاؤں گی، مگر اماں جو ہی ڈاکٹر کے پاس سے آئیں، اچانک وہ بے ہوش ہو کر گر گئیں۔ یہ دیکھ کر وہ تو خوف کے مارے رونے لگی کہ آخر اماں کو کیا ہو گیا تھا۔ سارے چھوٹے بہن بھائی بھی ماں کے ارد گرد جمع تھے۔ وہ پڑوس کی خالہ زبیدہ کو بلا کر لے آئی۔ خالہ نے کہا، تیری اماں بیمار ہے، بیچاری تیرے باپ کے مرنے کے بعد اس نے زندگی بیوہ بن کر گزاری، ایسے میں لگتا ہے کہ اپنے روگ کو اس نے بیماری کا نام دے دیا ہے۔ وہ پریشان ہو گئی کہ اماں کے علاج کے لیے تو اتنے پیسے لگیں گے، اور وہ اتنے غریب ہیں، پیسے کہاں سے لے کر آئے گی۔ جب صبح اس نے دیکھا کہ پینے کا پانی گھر میں نہیں، پورا گاؤں ندی سے پانی بھر کر لاتا تھا، مگر وہ وہاں جانے سے گھبراتی تھی۔ اب پانی لانا ضروری تھا کیونکہ اماں کی طبیعت زیادہ خراب تھی۔ پھر وہ چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر ندی پر پانی بھرنے چلی آئی، مگر اچانک چھوٹا بھائی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ وہ پاگلوں کی طرح اسے تلاش کرنے لگی۔ پانی تو اس نے بھر لیا تھا مگر بھائی کھو گیا تھا۔ وہ خوف کے مارے رونے لگی۔ کم عمر تو تھا وہ، شاید کھیلتے کھیلتے کہیں چلا گیا ہوگا۔ وہ بہت پریشان ہو گئی تھی۔ اگر اسے سامنے کھڑا اس کا چھوٹا بھائی نظر نہ آتا تو شاید وہ بے ہوش ہو جاتی، مگر ندی کے اس پار اسے وہ کھیلتا دکھائی دیا۔ وہ درخت پر بیٹھا نہ جانے کون سا پھل توڑ رہا تھا۔ تبھی وہ آواز دے کر پکارتے ہوئے بولی، شاہ نواز وہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو آؤ گھر چلیں۔ مگر شاہ نواز کو تو جیسے آواز ہی سنائی نہ دی۔ اب اس ندی کے پار جانا اس کے لیے ضروری ہو گیا تھا، چھوٹے بھائی کو لانے کے لیے۔ پھر جوں ہی وہ اس کے قریب پہنچی، غصے سے گھورتے ہوئے بولی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو میرے ساتھ، اماں ہمارا انتظار کر رہی ہوں گی۔ اچانک درخت کے پیچھے سے نکل کر کوئی آیا اور جیسے اس کے قدم زمین نے پکڑ لیے۔ یہ تو وہی تھا جو کل اسے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ کر اس کے حواس گم ہو گئے، جبکہ شاہ نواز درخت سے پھل توڑ کر اپنے پاس جمع کر رہا تھا۔ وہ بھائی کو لیے بغیر یہاں سے جا نہیں سکتی تھی، جبکہ وہ نوجوان اسے دیکھتے ہوئے بولا، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا نوشابہ، تم کہاں رہ گئی تھی؟ تم مجھے کیسے جانتے ہو؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ میں تو تمہیں بچپن سے جانتا ہوں، جب تم بالکل چھوٹی تھی، شاید تمہیں یاد نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے۔ تم یہاں لنگر کا کھانا لینے آتی تھی جو صرف ہم اپنے لیے بنایا کرتے تھے۔ میں تو اس دن سے تمہاری راہ دیکھ رہا ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ تب میں چھوٹا تھا اور تم بھی کم عمر تھی، مگر دیکھو اب تم جوان ہو گئی ہو اور میں بھی جوان ہوں۔ چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ وہ کسی سے نہیں ملنا چاہتی تھی، نہ جانے یہ اجنبی نوجوان اسے کہاں لے کر جانا چاہتا تھا۔ تبھی وہ بولی، میری بیمار ماں گھر پر میری منتظر ہوں گی، تم میرے بھائی سے کہو وہ میرے ساتھ چلے۔ وہ مسکرا کر بولا، تم ایک بار میرے ساتھ تو آؤ، تمہاری اماں کا علاج بھی ہو جائے گا اور دیکھنا تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، مگر اس کے لیے تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ وہ بس اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا تو کسی بھی طرح راضی کر رہا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی نہیں، ابھی میں اپنے چھوٹے بھائی کو ساتھ لے کر جاؤں گی، کل دوبارہ ضرور آؤں گی۔ اگر سچ میں اس کی ماں کا علاج ہو جاتا تو یہ اس کے لیے بہت اچھی بات تھی۔ وہ مسکرا کر بولا، ٹھیک ہے، اگر کل آنے کا وعدہ کرتی ہوں تو تمہیں جانے دیتا ہوں، مگر یاد رکھنا میں تمہیں زبردستی بھی روک سکتا ہوں۔ اس نے فوراً شاہ نواز کو ساتھ لیا اور گھر کو بھاگی۔ پانی کا ڈول اٹھایا، ماں کو سب سے پہلے پانی پلایا جو کہ بری طرح کھانس رہی تھی۔ شدید مایوسی اور اداسی نے اسے اپنے لپیٹے میں لے لیا تھا۔ نوشابہ سوچنے لگی کہ ہمارے غریب گھر میں کبھی خوشیوں کا راج نہیں ہوگا۔ بچپن سے یہی سب دیکھتی آئی تھی، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نصیب ہوتا تو کبھی بھوکا ہی سونا پڑتا، مگر آج تک وہ کبھی زندگی سے مایوس نہ ہوئی تھی۔ ماں کی بیماری نے تو جیسے اسے جیتے جی مار ڈالا تھا۔ وہ ماں کو تسلی دیتے ہوئے بولی کہ اماں بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گی،
ساتھ ہی اسے اس نوجوان کی بات یاد آئی کہ میرے پاس تمہاری ماں کا علاج ہے، کیا پتہ سچ میں وہ اماں کا علاج جانتا ہو سکتا ہے اس کے پاس کچھ ایسی شفا والی جڑی بوٹیاں ہوں، نہ جانے وہ مجھے لے کر کہاں جائے گا، کیا وہ ان سرخ پہاڑوں پر لے جائے گا جہاں ان کا بسیرا ہے، کیونکہ ندی کے اس پار تو گھنا جنگل تھا جو کہ بڑا خوفناک ہے اور وہاں کوئی آتا جاتا نہیں، تو وہ مجھے کہاں لے جانے کی بات کر رہا تھا۔ میں شدید ڈری ہوئی تھی۔ اچانک اس کی نظر اس پر پڑی، اس کے سنہرے بال، سنہری آنکھیں اور خوبصورت چہرہ اسے گاؤں کی بہت سی لڑکیوں سے منفرد بناتا تھا۔ کیا اسی وجہ سے وہ میری طرف متوجہ ہوا ہے؟ مگر وہ رہتا کہاں ہے؟ کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہیں وہ شہری لڑکا تو نہیں؟ وہ دکھنے میں خوبصورت تھا۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ بچپن میں جب وہ ندی کے اس پار کھانا لینے جاتی تھی تب تو اسے کسی قسم کا خوف محسوس نہیں ہوتا تھا۔ وہ لوگ بہت لمبے چوڑے قد والے تھے۔ وہ لوگ تو اسے دیکھتے ہی تھالی بھر دیا کرتے تھے، اس شرط پر کہ وہ روزانہ وہاں آیا کرے گی۔ پھر وہ سب نہ جانے اچانک کہاں چلے گئے۔ اب جوانی کی دہلیز پر اس نے قدم رکھ دیا تھا، مگر بچپن کے بعد اسے وہ دکھائی نہ دیے تھے۔ پھر جب شام ہوئی اچانک اسے اپنا وعدہ یاد آیا جو اس نے کل کیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ ماں کے علاج کے لیے ہر خطرہ مول لینے کو تیار ہوں۔ اگر ان کے پاس ماں کا علاج ہے یا کوئی جڑ بوٹی تھی جس کے اثر سے اس کی اماں ٹھیک ہو جائے گی تو وہ ہر خطرہ مول لینے کے لیے تیار تھی۔ پھر وہ ماں سے کہنے لگی کہ ندی پر پانی بھرنے جا رہی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ تیز تیز قدموں سے چلتی ندی کے اس پار چلی آئی تھی۔ اس کے پیروں میں ٹوٹی پھوٹی چپل تھی، سر پر میلا دوپٹہ، ڈھنگ کا کوئی سوٹ تھا نہیں، بھلا اسے کون پسند کرتا۔ وہ تو غریب گھرانے کی فاقوں کی ماری لڑکی تھی جس پر بچپن سے مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹتے آئے تھے۔ اسے تو یہ سوچنا بھی نہیں چاہیے، اگر وہ اس پر مہربان تھا تو ضرور اس کے پیچھے کوئی راز تھا۔ وہ پیڑ کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مسکراتی نظروں سے اسے دیکھتا خوش لگ رہا تھا۔ مجھے یقین تھا تم ضرور آؤ گی، چلو آؤ میرے ساتھ، میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ وہ حیران ہوئی کہ کون ہے، مگر پھر اس کے تعاقب میں چلتے ہوئے وہ ہر خوف کو بھلا چکی تھی، صرف اس لیے کہ ماں کا علاج کروانا ضروری تھا۔ مگر یہ دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ وہ ان لال پہاڑیوں کے بہت قریب آ چکی تھی۔ یہ تم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہو؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ میں تمہیں کسی سے ملوانا چاہتا ہوں۔ انہیں سرخ پہاڑیوں کے پاس سے ہوتے ہوتے وہ ایک عجیب سے گھر میں اسے لے آیا تھا۔ وہ اس جگہ سے انجان تھی۔ جو ہی اس کی نظر سامنے تخت پر بیٹھے آدمی پر پڑی تو وہ تو جیسے بت بن گئی۔ اسے وہ بھلا کیسے بھول سکتی تھی؟ یہ وہی سردار تھا جو بچپن میں اسے لنگر دیا کرتا تھا، اور وہ کھانا ایک دو بار نہیں، اسے بے شمار بار دیا گیا تھا۔ یہ تو ویسا ہی تھا جیسا بچپن میں اس نے دیکھا تھا۔ سردار نے ہاتھ کے اشارے سے اسے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا، دیکھو لڑکی، بچپن سے میرے بیٹے کے کہنے پر میں نے تمہاری بہت مدد کی ہے اور آج بھی یہ تمہیں اپنی وجہ سے لے کر آیا ہے، مگر میں اس شخص کو نہیں جانتی۔ آپ کو تو میں جانتی ہوں، آپ وہی ہیں نا جو مجھے کھانا دیا کرتے تھے؟ ہاں وہی ہوں، تم نے مجھے پہچان لیا، مگر میرے بیٹے کو نہیں تمہیں یاد ہے؟ وہ چھوٹا بچہ جو میرے برابر میں کھڑا رہتا تھا، یہ وہی ہے جو آج جوان ہو گیا ہے۔ یہ صرف تمہیں ہی دیکھتا تھا اور یہ تمہیں یہاں اس لیے لے کر آیا ہے کیونکہ تم سے یہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ بولو، تم کرو گی میرے بیٹے سے شادی؟ میں نے حیرت سے اس لڑکے کو دیکھا جو محبت بھری نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ بھلا وہ مجھ سے شادی کیوں کرے گا؟ میں تو غریب لڑکی ہوں جس کے کپڑوں سے گندی بدبو آتی ہے، جس کے پھٹے پرانے کپڑے ہیں۔ لڑکی، میری بات مان لو، میرے بیٹے سے شادی کر لو، بدلے میں تمہاری ماں کا علاج کرواؤں گا اور ساتھ میں تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ تم دولت سے مالا مال ہو جاؤ گی۔ کیا تم ایک اچھی زندگی نہیں گزارنا چاہتی؟ یہ بات سن کر وہ حیران رہ گئی۔ اگر میں اس سے شادی کروں گی تو اماں ٹھیک ہو جائیں گی؟ وہ دل ہی دل میں خوش ہوتے ہوئے بولی، مجھے منظور ہے، بس میں چاہتی ہوں کسی طرح میری اماں بالکل ٹھیک ہو جائیں۔ یہ سن کر سردار اور اس کے بیٹے کے چہرے پر خوشی کی کیفیت چھا گئی۔ مگر تمہاری اور اس کی شادی خفیہ ہوگی، یہ خبر تمہیں کسی کو نہیں دینی، بس تم ہر روز اس سے ملنے آیا کرو گی، یوں سمجھو کہ تم میرے بیٹے کی امانت ہو۔ اس نے ہاں میں سر ہلا دیا تھا، ان کی ہر بات ماننے کو تیار تھی کہ وہ سردار کہنے لگا، یہ لڑکی اپنے وعدے کی سچی لگتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہمیں وہ جڑی بوٹی دے دینی چاہیے جو اس کی ماں کے علاج میں کارآمد ثابت ہوگی۔
جو ہی تمہاری ماں ٹھیک ہوگی تم چاند کی 14ویں کو یہاں آؤ گی اور میرے بیٹے سے شادی کرو گی۔ اس نے ان سے وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بات پر قائم رہے گی۔ پھر سردار اور اس کے بیٹے نے اسے جڑی بوٹی دے دی تھی جو اس کی ماں کے علاج کے لیے بہترین ثابت ہوتی۔ سردار کو امید تھی کہ اس کی ماں بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ خوشی خوشی جڑی بوٹی لے کر اپنے گھر آ گئی تھی۔ اس نے کسی کو خبر نہ ہونے دی کہ وہ کہاں گئی تھی، مگر چپکے ماں کو وہی جڑی بوٹیوں والی دوائی دینے لگی۔ ابھی دوائی دیتے ہوئے 3-4 دن ہوئے تھے جب اسے ماں کی صحت میں افاقہ محسوس ہونے لگا۔ اس کی ماں آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ وہ ماں کے کھانے میں دوائی ملانے لگی۔ پھر اس رات وہ نوجوان سے ملنے اس کے پاس جا رہی تھی۔ ندی کے پار وہ اس کا انتظار کرتا۔ وہ اس سے بولی کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، گھر کے حالات بہت خراب ہیں، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے۔ جبکہ وہ مسکرا کر بولا، تم نے میری بات مانی ہے، میری دیرینہ بچپن کی خواہش پوری کی ہے، میں تو ہر طرح سے تمہاری مدد کرنے کو تیار ہوں۔ یہ کہتے ساتھ ہی اس نے خوبصورت ہیرے کی انگوٹھی اسے تھمائی اور کہا، یہ تم شہر میں جا کر بیچ دینا، تمہارے پاس نوٹوں کے انبار لگ جائیں گے۔ وہ خوش ہو کر بولی، تم میرے ساتھ شہر کیوں نہیں چلتے؟ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ہر جگہ اپنے ساتھ دیکھنا چاہتی ہوں۔ نوشابہ کو بھی جیسے اس سے محبت ہو ہی چلی تھی، تو وہ اسے اپنے ساتھ چلنے پر اصرار کرنے لگی۔ وہ گھبرا کر بولا، میری مجبوری ہے، میں تمہارے ساتھ نہیں جا سکتا، یوں سمجھ لو مجھے کسی مجبوری نے روک رکھا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ مایوس ہو گئی۔ پھر وہ سمجھاتے ہوئے بولا، ابھی تم شہر چلی جاؤ، دیکھنا جب تم وہاں سے مالا مال ہو کر آؤ گی نا تو تمہارے چہرے پر خوشی ہوگی۔ وہ کسی صورت بھی نوشابہ کو مایوس نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے شہر جانے کا کہا۔ اور پھر اگلے دن وہ اپنی ماں سے بولی، میں شہر جانا چاہتی ہوں۔ ماں نے کہا، تم نے تو کبھی گھر سے قدم نہیں نکالا، گاؤں سے باہر کے راستوں کا تو تمہیں علم ہی نہیں، تم شہر کیسے جاؤ گی؟ اماں، میں شاہ نواز کے ساتھ جاؤں گی۔ وہ دونوں چھوٹے بہن بھائیوں کو ماں کا خیال رکھنے کا کہہ کر خود شاہ نواز کے ساتھ چلی آئی تھی۔ شہر کے راستوں کا بھلا علم کہاں تھا؟ بس نے اسے شہر میں اتار تو دیا، مگر پھر بھی اسے کچھ پتہ نہیں تھا کہ سونار کی دکان کہاں ہے، اور اس کے پاس اس قدر خوبصورت قیمتی ہیرے کی انگوٹھی موجود تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ کسی لٹیرے کی نظر انگوٹھی پر پڑے اور وہ خالی ہاتھ گاؤں لوٹے۔ پھر سامنے کھڑا نوجوان چلتا ہوا آیا۔ وہ شہر میں رہنے والا پڑھا لکھا لگتا تھا۔ آپ مجھے شہر میں نہیں معلوم ہوتی ہیں، کیا کسی گاؤں سے آئی ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ جی ہاں، مگر آپ کون ہیں؟ ارے گھبرائیے نہیں، میں چور اچکا نہیں ہوں، بلکہ آپ کو راستہ بتانے آیا ہوں۔ وہ بھولی بھالی معصوم لڑکی اس نوجوان کو بہت اچھی لگ رہی تھی۔ خیر وہ اس پر اعتبار کرتے ہوئے بتانے لگی، جی دراصل مجھے سونار کی دکان پر جانا ہے، میرے پاس ایک انگوٹھی ہے، مجھے وہ بیچنی ہے۔ اس نے جو ہی ہتھیلی کھول کر اسے دکھائی تو اس کی آنکھ حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ہیرے کی چمک دور سے بتاتی تھی کہ وہ کس قدر خالق ہے۔ ہولیے سے تو وہ بھکارن لگتی تھی، مگر اس کے پاس اس قدر خوبصورت ہیرا موجود ہوگا یہ تو اس نے خواب میں بھی نہ سوچا تھا۔ وہ گڑبڑا گیا۔ وہ مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا۔ شکر ہے آپ نے مجھ پر بھروسہ کیا اور مجھے انگوٹھی دکھا دی، اگر آپ کسی انجان شخص کو یہ دکھاتی تو شاید آپ سے دھوکا ہو جاتا، مگر میرا ایمان سچا ہے، میں دھوکا نہیں کروں گا۔ میرے ساتھ آئیں، میں آپ کو سونار کے پاس لے چلتا ہوں۔ وہ وہاں اسے لے آیا۔ سونار ہیرے کو دیکھ کر خوش ہو گیا تھا، مگر اتنا قیمتی ہیرا اس نے زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ نوٹوں کی کئی گڈیاں اس نے نوشابہ کے حوالے کر دیں۔ پھر نوجوان نے کہا، پیسوں کو آپ نے حفاظت سے اپنے گاؤں لے کر جانا ہے، راستے میں کئی لٹیرے بیٹھے ہوتے ہیں جو اگر یہ بھانپ لیں گے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہے تو وہ ایک لمحہ نہ لگائیں گے پیسوں کو آپ سے چھیننے میں، اسی لیے احتیاط برتیے گا۔ نوشابہ نے اس کا شکریہ ادا کیا جو پرائے شہر میں اپنا بن گیا تھا، مگر اتنے سارے پیسے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ اس نے اتنے پیسے آج تک دیکھے ہی نہ تھے۔ وہ بے تحاشا خوش تھی۔ اتنے پیسوں سے تو وہ اپنے بہت سے خواہشات پوری کر سکتی تھی۔ پھر گاؤں والوں نے دیکھا کہ اس طرح نوشابہ کی زندگی ہی بدل گئی۔ اس کی ماں کا علاج کروانے سے وہ جلد ٹھیک ہو گئی۔ ہر سال جو خوب بارشیں ہوتی تھی اس کے گھر کی چھت ٹپکتی تھی، اس وجہ سے وہ اپنے گھر کی مرمت کروا رہے تھے۔ سب لوگ حیران تھے کہ اچانک لڑکی کے حالات کیسے بدل گئے۔ لیکن 1 مہینے بعد وہ ندی کے اس پار اسی نوجوان سے ملنے جا رہی تھی جس نے اس کی مدد کی تھی۔
وہ بےتابی سے اسے ملنے سرخ پہاڑیوں کی طرف جا رہی تھی۔ جب راستے میں کسی نے آواز دے کر روکا، اس نے پلٹ کر دیکھا تو فقیر کو دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ غصے سے اسے دیکھ کر بولا، لڑکی، تم اس طرف کیوں جا رہی ہو؟ کیا تمہیں معلوم نہیں گاؤں والوں کا اس طرف آنا جانا منع ہے؟ وہ گھبرا کر بولی، مگر یہاں جو لوگ رہتے ہیں انہوں نے مجھے بلایا ہے۔ وہ سردار مجھے جانتا ہے، میں اسی کے پاس جا رہی ہوں۔ کیا تم پاگل ہو گئی ہو لڑکی؟ یہاں کوئی نہیں رہتا۔ تمہیں کون سا سردار نظر آ گیا؟ تبھی وہ بولی، وہ دور جو گھر ہے نا، وہیں وہ لوگ رہتے ہیں۔ فقیر اس کے پیچھے پیچھے تھا، جبکہ وہ آگے آگے چلتے ہوئے سردار سے ملنے جا رہی تھی۔ سب سے زیادہ خوشی وہ اس بات پر محسوس کر رہی تھی کہ آج میری ملاقات اسی سے ہو جائے گی جس نے میری مدد کر کے میری زندگی بدل ڈالی۔ مگر جوں ہی اس نے گھر کے دروازے کھولے، یہ دیکھ کر قدموں تلے سے زمین سرک گئی۔ وہاں کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھ رہی تھی۔ نہ تو سردار نظر آیا، نہ اس کا بیٹا۔ فقیر نے کہا، یقیناً یہ تمہاری آنکھوں کا دھوکا ہے، دیکھو یہاں تو کوئی نہیں رہتا۔ وہ حیرت کے مارے بت بن گئی تھی۔ آئندہ یہاں کبھی نہ آنا، کیونکہ یہاں جنات کا بسیرا ہے۔ یقیناً انہوں نے دھوکے سے تمہیں یہاں بلایا ہے۔ نوشابہ کی حالت بگڑ گئی۔ وہ تو اس سے ملاقات کرنے آئی تھی، مگر یہ فقیر، کیا پتہ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ اب تک بے یقینی کی کیفیت میں تھی، پھر گھر واپس آ گئی۔ ہر وقت اداس رہنے لگی۔ اماں اب بالکل تندرست ہو چکی تھی، مگر دونوں ماں بیٹی نے مل کر اپنا گھر تعمیر کر لیا تھا۔ پھر دونوں نے مل کر کاروبار شروع کیا، جس سے ان کے گھر کا گزر اچھا ہونے لگا۔ ان کی زندگی تو بالکل بدل کر رہ گئی تھی۔ نوشابہ کو بار بار وہی نوجوان یاد آتا تھا جس نے اس کی مدد کر کے اسے زندگی میں بہت بڑا سہارا دیا تھا۔ اب وہ پیٹ بھر کر کھانا بھی کھا رہی تھی اور چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنے میں اپنی ماں کی مدد بھی کر رہی تھی۔ مگر اس دن اداس ہو کر وہ ندی کے پاس چلی آئی۔ وہ اسی درخت کے پاس بیٹھی تھی جس کے پیچھے سے وہ جھانک کر اسے دیکھتا تھا اور مسکراتا تھا، مگر آج تو وہاں اس کی پرچھائی تک موجود نہ تھی۔ وہ ندی میں پیر ڈال کر کافی دیر بیٹھی رہی۔ ندی کا ٹھنڈا، میٹھا، شفاف پانی اس کے خوبصورت سفید پیر چمک رہے تھے۔ اچانک سے کسی نے دھیرے سے اسے پکارا۔ پہلے تو اس نے وہم جانا، مگر پھر دوبارہ آواز آنے پر اس نے پلٹ کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ آج اس کا بدلتا ہوا چہرہ اور سفید آنکھیں اسے ایک نئی دنیا کی کہانی سنا رہے تھے۔ وہ پہچان گئی کہ فقیر نے جو کچھ کہا تھا وہ سچ تھا۔ سچ میں سامنے کھڑا کوئی انسان نہیں، جن زیادہ ہی لگ رہا تھا۔ تم کہاں چلے گئے تھے؟ میں تمہیں ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ مسکرایا اور بولا، جب ہی تو تمہارے پاس آیا ہوں۔ تم نے وعدہ کیا تھا نا کہ تم مجھ سے شادی کرو گی۔ چلو آؤ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ گھبرا کر بولی، مگر تم وہاں نہیں رہتے۔ اس دن وہ گھر خالی پڑا تھا۔ مجھے سچ سچ بتاؤ، تم کون ہو؟ وہ آج جیسے ساری حقیقت جاننا چاہتی تھی۔ وہ اس کے سامنے کھڑی لڑکی اس کی حقیقت جان گئی تھی۔ وہ حیرت کے مارے اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، میں تمہیں سچائی بتانے کے لیے تیار ہوں، مگر پہلے وعدہ کرو کبھی مجھے چھوڑ کر تم نہیں جاؤ گی۔ نوشابہ نے وعدہ کر لیا اور بولا، تمہیں اپنا بچپن یاد ہوگا، بالکل میری طرح جیسے مجھے بھی اپنا بچپن یاد ہے۔ ایک دن ایک چھوٹی لڑکی ہماری دنیا میں چلی آئی۔ ہماری دنیا جو ندی کے اس پار بستی تھی، وہ ہماری جنات کی بستی تھی۔ ہمارا کھانا تیار تھا۔ ایک چھوٹی بچی جو بڑی خوبصورت تھی، اس کی چمکتی سنہری آنکھیں دیکھ کر میں حیران رہ گیا۔ میں اس لمحے کم عمر تھا۔ وہ میرے بابا جان سے کھانا مانگ رہی تھی۔ میں نے انہیں اشارہ کیا کہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹانا، کیونکہ وہ مجھے اچھی لگی تھی۔ پھر بابا نے میرے کہنے پر اسے کھانا دیا۔ تم جانتی ہو، وہ سردار میرا باپ ایک جنات تھا اور میں ان کی اولاد ہوں۔ انہوں نے میرے کہنے پر تمہاری مدد کی، مگر جب بھی تم آتی میں دلی خوشی محسوس کرتا۔ پھر میں نے سوچ لیا تھا کہ جب ہم جوان ہو جائیں گے تو میں تم سے ہی شادی کروں گا، تو میں بار بار تمہارے سامنے آتا تھا۔ میں ایک جنزادہ ہوں تو کیا ہوا، میں بچپن سے تمہارا عاشق ہوں، اسی لیے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے آیا ہوں۔ یہ سن کر نوشابہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شدید حیرت کا شکار تھی۔ وہ حیران پریشان اسے دیکھتی جا رہی تھی جو اسے اپنی دنیا میں لے جانے آیا تھا۔ پھر اس نے یہ سوچ کر اپنا دل مضبوط کیا کہ اس کے تو مجھ پر کئی احسانات ہیں۔ وہ بلا شبہ دل میں خوف محسوس کر رہی تھی، مگر پھر بھی اس کے ساتھ جانے پر مجبور تھی، کیونکہ وہ اس سے شادی کا وعدہ کر چکی تھی۔ تمہیں میری سچائی معلوم ہونے کے باوجود مجھ سے ڈر نہیں لگا؟
کیسا ڈر؟ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، تمہاری دی گئی دوائی کی وجہ سے میری اماں بالکل تندرست ہو گئی ہیں اور میری زندگی بدل گئی۔ میں نے بچپن سے خراب حالات دیکھے، مگر سچ میں تم نے زندگی بدل کر رکھ دی۔ مجھے تم سے بالکل ڈر نہیں لگ رہا، اب میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، ٹھیک ہے؟ ہمارے قبیلے میں سب تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ اب وہ اس کے ساتھ ساتھ جا رہی تھی، مگر اب وہ اسے سرخ پہاڑیوں کے پیچھے نہیں بلکہ ایک اجنبی جگہ پر لے آیا جہاں جنات کی دنیا آباد تھی۔ سردار نے اسے دیکھ لیا تھا اور بیٹے سے کہا، تم اس لڑکی کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو بیٹا؟ ہم تو اپنے ٹھکانے کو سب سے پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اس نے خود یہاں آنے کی حامی بھری تھی کیونکہ یہ مجھ سے شادی پر راضی ہے۔ جنات بھی حیران رہ گئے۔ ہمیں خوشی ہے، سردار نے کہا، کہ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، مگر ہمیں اب اس کی ضرورت نہیں کیونکہ تمہیں یہ بات سمجھنی ہوگی، یہ آدم زادی ہے، یہ ہماری دنیا میں بسنے کے قابل نہیں۔ ہم تمہاری شادی کسی جنزادی سے ہی کریں گے، اسے کہو بہتر ہوگا یہاں سے چلی جائے۔ نوشابہ حیران ہو کر سردار کو دیکھنے لگی کیونکہ اس کا بیٹا خود اپنی مرضی سے اسے یہاں لے کر آیا تھا، مگر سردار کہہ رہا تھا کہ چلی جاؤ۔ پھر سارے جنات اکٹھے ہو گئے اور لڑکی کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، یہ واقعی قابل عزت ہے جو اس نے اپنے وعدے پر قائم رہی، مگر ہم اسے اپنے ساتھ رکھ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے کام خفیہ ہوتے ہیں جو ہم انسانوں سے چھپ کر کرنے پڑتے ہیں۔ وہ مایوس ہو گئی تھی، مگر جنات کے لیے اپنے قبیلے کے لوگوں کی بات ماننا بہت لازمی ہوتا ہے۔ سو اب وہ نوشابہ کو اس کی دنیا میں چھوڑنے جا رہا تھا۔ اس کی بستی کے قریب ان کو وہ کہنے لگا، بستی کے قریب آ کر وہ بولا، میں تم سے کبھی کبھار ملنے آؤں گا کیونکہ تم بچپن سے ہی اچھی لگتی تھی۔ یہ کہتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ وہ سمجھ نہ پائی کہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ گھر آ گئی مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کے دل سے کوئی بوجھ اتر گیا ہو۔ 2-3 دن بعد جب اس کی اماں نے کہا، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، یہاں میرا دم گھٹتا ہے، ہم کیوں نہ شہر چلیں؟ تو وہ اپنی ماں کی بات سے حیران رہ گئی۔ ماں سے بولی، مگر اماں یہاں تو ابا کی نشانیاں ہیں، ہم یہ جگہ چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، ہر سال گاؤں میں سیلاب آتا ہے، گاؤں میں اتنے لوگ ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں اور میں نہیں چاہتے کہ خدا نہ خواستہ میری اولاد مجھ سے بچھڑ جائے۔ بیمار ہونے کے بعد سے اماں بہت ڈرنے لگی تھیں۔ نوشابہ نے ماں کی بات مانتے ہوئے گاؤں کو چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس گاؤں میں ان کی آخری رات تھی جب اچانک نوشابہ کو ایسا لگا جیسے اس کی چارپائی کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ جو ہی آنکھیں کھول کر دیکھا تو خوف کے مارے اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ وہ بالکل اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید آنکھیں اندھیرے میں بھی چمک رہی تھیں۔ اسے یوں ڈرتا دیکھ کر بولا، گھبراؤ نہیں نوشابہ، میں تم سے آخری بار ملنے آیا ہوں کیونکہ ہم ہمیشہ کے لیے یہ جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ گاؤں کے باسیوں کو ہماری رہائش کے بارے میں پتہ چل گیا ہے، وہ روزانہ ہمیں پریشان کرتے ہیں۔ وہ اسے دیکھ کر اداسی سے مسکرائی اور بولی، میں ہمیشہ تمہیں یاد رکھوں گی کیونکہ جتنی مدد تم نے میری کی ہے تمہیں کوئی بھلائے نہیں بھول سکتا۔ میں بھی تمہاری حفاظت کے خیال سے تمہارے آس پاس موجود رہوں گا، خدا کرے تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ ہو۔ وہ اسے دعائیں دیتا اس کے نگاہوں کے سامنے سے اوجھل ہو گیا، مگر اگلے دن تک وہ اس گاؤں کو چھوڑ کر جا چکی تھی، ایک نئے شہر میں جہاں اس کی ملاقات اسی نوجوان سے ہوئی جس نے سونار کی بار اس کی مدد کی تھی۔ نیا کاروبار شروع کرنے، گھر چلانے میں بھی اس نے اس کا بھرپور ساتھ دیا۔ یوں کئی ماہ گزر گئے جب وہ شہر میں اچھی طرح سیٹ ہو گئے اور پھر اس لڑکے نے اسے شادی کا پیغام دیا۔ نوشابہ حیران تھی کہ میری زندگی اس قدر کیسے بدل گئی۔ وہ بیاہ کر اچھے گھرانے میں جا رہی تھی، گو کہ پڑھی لکھی نہ تھی، مگر وہ نوجوان جس کا نام احمر تھا وہ اس کی خوبصورتی پر دل ہار گیا تھا۔ والدین کو بھیج کر اس نے سادگی سے نکاح کر لیا۔ اس کے گھر والے بھی بہت اچھے تھے، وہ اس خوبصورت سی لڑکی کا بہت خیال رکھتے تھے کیونکہ نوشابہ کی زندگی بدل گئی تھی۔ آج بھی جب وہ اپنے محسن کو یاد کرتی ہے کہ وہ کس طرح اس کی زندگی میں آیا، یہ بہت حیران کن بات ہے۔ یوں ایک معمولی لنگر نے اس کی زندگی کو بدل دیا تھا اور پھر کہاں وہ غریبی کی چکی سے نکل کر ایک اچھی زندگی گزارنے پر آ گئی تھی۔ اب وہ کبھی گاؤں نہیں جانا چاہتی تھی۔ ایک دن اس کی قریبی سہیلی پلوشہ ملنے آئی تو اس نے بتایا، گاؤں کی سہیلیاں آج بھی تمہیں یاد کرتی ہیں۔ وہ اس کی بات سن کر مسکرائی اور دل میں سوچنے لگی کہ میں گاؤں والوں کو تو نہیں مگر اپنے محسن کو ضرور یاد کرتی ہوں جو بالکل کسی روشن مشعل کی طرح
میری زندگی میں چراغ بن کر آیا تھا۔